یہ ایک طرف آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو، اور بالخصوص ان کے مذہبی لیڈر جس کو آپ علماء کہہ سکتے ہیں، ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کا انداز کیا تھا ہم پہلے بھی سن چکے کہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ رشوت لے کر احکامات بدل دیتے تھے، اپنا دین چینج کر دیا کرتے تھے، امیر نے پیسے کھلائے حکم بدل دیا۔ اسی طریقے سے یہاں ان کے لیے کیا تھا کہ وہ تورات انجیل کو قائم کریں، انہوں نے تورات یا انجیل کو قائم کرنا تو ایک طرف، وہ اپنی ان کتابوں کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکے، انہوں نے اپنا دین محفوظ تک نہیں رکھا، آگے وہ دین پہنچایا بھی نہیں بلکہ اس کے اندر تحریفات کر دی۔ اور اگر ہم اسلام کی طرف آئیں اور علماء اسلام کی طرف آئیں جہاں میں توجہ دلانا چاہتا تھا، الحمدللہ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن بلا کم و کاست یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک کسی زیر زبر پیش کی کمی کے بغیر موجود ہے، تو مجھے بتائیے یہ علماء اسلام کا احسان نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ جس کو ہم کبھی مولوی کوئی ملا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہہ کر بڑے تحقیر سے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے آج دین ہمارے پاس اگر اصلی حالت میں موجود ہے تو یہ کس کی خدمات کے نتیجے میں ہے؟ یہ ان علماء کی خدمات کا نتیجہ ہے نا۔ جیسی حضور پر نازل ہوئی ویسی آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے، یہ اس میں علماء کو لے لیجئے، انہوں نے ہی یہ قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، اس کی ٹرانسلیشنز کی، ترجمے کیے، آج ہمارے پاس یہ ترجمے کی صورت میں، ٹرانسلیشن کی صورت میں اور اصلی عربی کی صورت میں کہہ لیجئے، چاہے قرآن ہو یا احادیث کے مجموع ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ ہم سب جانتے ہی ہیں، اور جو فقہ کی خدمات ہے وہ اپنی جگہ، یہ پورا ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سب کام کس نے کیا ہے؟ ان علماء نے کیا نا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا، بعض اوقات دنیاوی طور پر کچھ لوگ بڑے پڑھ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے بھائی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بعض تو پلمبر ہوتے ہیں، انجینئر بنے ہوئے ہوتے ہیں، خیر تو یہ جو اس طرح کے کچھ افراد ہوتے ہیں، آپ بڑی اچھی بات ہے اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، لیکن تھوڑا بہت وہ دین بھی پڑھتے ہیں، دین تھوڑا بہت نہیں بہت پڑھنا چاہیے، جو بہت پڑھ لیتا ہے اس کو ہی عالم کہتے ہیں، وہ عالم کو الگ سے مخلوق تھوڑی ہوتی ہے، جو دین کے اندر اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے ضمنی طور پر تھوڑا بہت دین پڑھ لیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ سرکشی سی آ جاتی ہے، اگر کوئی چند کتابیں بھی لکھ لی دین سے متعلق اور پھر اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آتے، جناب یہ مولویوں کو کیا آتا ہے، عالموں کو کیا آتا ہے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں، انہوں نے تو دین مشکل بنا دیا ہے، انہوں نے تو دین کا حلیہ بگاڑ دیا، معذرت ایسی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جی چند حروف آپ نے لکھ لیے، ایک بات بتائیے گا، یہ آپ اگر یہ کتاب لکھ کر بھی بیٹھے ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے جو ترجمہ قرآن کی آیتوں کا لیا وہ کسی عالم کا ہی لکھا ہوا لیا ہوگا، وہ حدیثیں لی ہیں وہ کسی عالم کی کتاب سے ہی لیے ہوں گی، یہ بلکہ بخاری اور مسلم بھی تو جمع کرنے والے علماء ہی تھے، آپ نے ان علماء کی خدمات سے فائدہ اٹھایا اور چند حروف آپ نے سیدھے کر لیے اور آپ ان کے ہی منکر بن گئے۔ ہاں یہاں تک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر میں آپ کو کوئی طبی ٹوٹکا بتاؤں گا، بلکہ صاف علماء نے لکھا کہ احادیث کے اندر بھی کوئی اگر نسخے بیان کیے گئے نا طب کے کہ جناب یہ عمل کیا جائے یہ عمل کیا جائے، تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ اس پر عمل کرنے سے پہلے بھی اپنے ڈاکٹر سے پتہ کر لو، حدیث میں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے بیان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے ماحول کے مطابق اس کے مطابق حکم دیا، ہر جگہ کا ماحول الگ ہوتا ہے، کیفیات الگ ہوتی ہیں، آدمی کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے نسخہ بدل جاتا ہے۔ تو علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جناب اگر ڈاکٹر سے متعلق بات ہے تو وہ چاہے یہ شریعت میں آئی ہو، اس میں بھی کس سے پوچھو؟ ڈاکٹر سے پوچھو۔ اور ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، آپ نے اگر چند حروف پڑھ لیے ہیں تو آپ نے جن علماء نے ساری زندگی دین کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، انہی کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دی اور کہا جناب میں بھی دین بتاؤں گا، مجھے زیادہ پتہ چل گیا ہے، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ اور جو ایسے لوگوں کو قبول کرتے ہیں، مجھے تو ان پر بھی حیرت ہے کہ جناب جس نے ساری زندگی جس فیلڈ میں لگائی اس سے اس چیز کا مسئلہ نہیں معلوم کر رہے، بلکہ اس کے پاس جا رہے ہیں جس کا وہ کام باقاعدہ نہیں ہے، اس نے ضمنی طور پر اس چیز کو سیکھا ہے۔